درس سوم منطق کے دو از استاد وسیم هشتم شهریور 1400 مدرسه المستقلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. خوب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو المنطق جزء دوم میں ہے. گزشتہ دو جلسوں کے اندر قضیے کی تعریف کو بیان کیا، اس کے بعد قضیے کی تقسیم اولی اس کو یہاں پر ذکر کریں گے. تقسیم اولی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بہت ساری تقسیمات اس تقسیم کے بعد بھی ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ قضیہ یا قضیہ حملیہ ہے یا شرطیہ ہے، یہ تقسیم اولی ہے. اس کے بعد پھر تقسیمات آگے چلتی ہیں، قضیہ حملیہ کی یہ تقسیم، قضیہ حملیہ کی یہ تقسیم، قضیہ حملیہ کی یہ تقسیم، ایسے قضیہ شرطیہ کی یہ تقسیم، پھر یہ تقسیم، پھر یہ تقسیم، وحلم مجرن کافی ساری تقسیمات ہیں. خوب مطلب یہ بالکل آسان ہے جو آپ کو منطق مقدماتی میں پڑھایا تھا قضیہ حملیہ اور شرطیہ کے بارے میں، عیناً وہی مطلب ہے، باقی مثالیں ہیں. کوئی بندہ آپ میں سے تعریف بتائے گا قضیہ حملیہ کسے کہتے ہیں؟ صحیح. قضیہ حملیہ یعنی وہ قضیہ جس میں ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کیا جائے یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی کی جائے، اسے قضیہ حملیہ کہتے ہیں. ثبوت شیء لشیء، ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کرنا یا ایک شے سے دوسری شے کی نفی کرنا، اسے قضیہ حملیہ کہتے ہیں. زید قائم، زید کے لیے قیام کو ثابت کر رہے ہیں آپ. یا کل انسان حیوان، انسان کے لیے آپ کس کو ثابت کر رہے ہیں؟ حیوانیت کو. یا زید لیس بقائم، سلب کر رہے ہیں. الانسان لیس ب مثلا ناہک، گدھے کی طرح آواز نہیں نکالتا. خب یہ قضیہ حملیہ ہے کہ وہی مطلب ہے جو منطق مقدماتی میں آپ کو بتایا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. غور کریں قضیہ حملیہ میں کتنی چیزیں، موضوع ہے، معمول ہے اور نسبت ہے، کہ حکم بھی آپ کا ہے، مشکل نہ دار ہے. زید کے لیے آپ کس کو ثابت کریں؟ قیام کو. زید موضوع ہے، قیام محمول ہے، اور ان دونوں کے مابین نسبت حکمیہ ہے. روشن ہے، بالکل واضح ہے، مطلب مشکل نہیں ہے. یہ ہو گیا قضیہ حملیہ. اس کے مقابلے میں ہے قضیہ شرطیہ. قضیہ شرطیہ اس قضیے کو کہتے ہیں جہاں پر دو قضیوں کے مابین، دقت کرے، دو قضیوں کے مابین کسی نسبت کے ہونے یا کسی نسبت کے سلب کرنے کی بات کی جائے، نہ ہونے بھی کہیں آپ، ایک ہی بات. پس قضیہ شرطیہ حقیقت میں دو خبروں یا دو قضیوں کے مابین کسی نسبت کی بات کرتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ اذا طلعت الشمس فالنہار موجود، اذا طلعت الشمس فالنہار موجود. یہاں پر حقیقت میں دو قضیے تھے، طلعت الشمس اور النہار موجود. ان دونوں قضیوں کے درمیان ایک اتصال کی نسبت کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر سورج طلوع کرے گا تو دن موجود ہوگا. بس حقیقت میں دو قضیے تھے، ان دو قضیوں کے مابین نسبت کے ہونے کی بات کی ہے. اسے کہتے ہیں قضیہ شرطیہ.
بس قضیہ شرطیہ کی تعریف اگر آپ کل بیان کریں یا کوئی بندہ آپ سے پوچھے، یعنی جہاں پر دو قضیوں کے مابین کسی نسبت کے ہونے کی یا سلب نسبت کی بات کریں. اچھا، یہ جو دو قضیوں کے مابین نسبت کے ہونے یا نسبت کے سلب ہونے کی بات کرتے ہیں، وہ نسبت دو میں سے کوئی ایک ہوگی، یا اتصال کی نسبت ہے یا انفصال کی نسبت ہے. اگر اتصال کی نسبت ہو اسے قضیہ شرطیہ متصلہ کہتے ہیں، اگر انفصال کی نسبت ہو اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ کہتے ہیں. درست آگا؟ دو قضیوں کے مابین اتصال، تصاحب یعنی وہ کیا کہتے ہیں، بل اسی سے صحابہ بھی ہے، یعنی ہمراہی، تعلیق ایک دوسرے پر مترتب ہے، معلق ہے. یہ ساری چیزیں ایک ہی معنی میں، اتصال، تصاحب، تعلیق. درست ہے؟ دو چیزیں آپس میں ہمراہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہے، متصل ہے، ایک دوسرے پر مترتب ہے، ایک چیز دوسری چیز پر مترتب ہے. جیسے اذا طلعت الشمس فالنہار موجود، طلوع شمس اور وجود نہار، ان دونوں کے مابین اتصال ہے، ان دونوں کے مابین ہمراہی ہے، تصاحب ہے. ان دونوں کے مابین رشتہ یہ کہ ایک دوسرے پر معلق ہے. وجود نہار طلوع شمس پر معلق ہے. درست ہے؟ قضیہ شرطیہ متصلہ. یا دو قضیوں کے مابین انفصال کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مشہور مثال ہے، العدد اما ان یکون زوجا او فردا. عدد یا زوج ہے یا فرد ہے. یہاں پر انفصال نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی عدد زوج بھی ہو اور فرد بھی ہو. انفصال کی بات کریں، جدائی کی بات کریں. العدد اما ان یکون زوجا ایک قضیہ، و اما ان یکون فردا. درست ہے؟ اچھا، یہاں پر دو قضیوں کے مابین نسبت کی بات کرتے ہیں نا، تو جو پہلا قضیہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقدم، جو بعد والا قضیہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تالی. جیسے قضیہ حملیہ میں جو پہلا حصہ تھا اس کو موضوع کہہ رہے تھے اور جو دوسرا تھا اس کو محمول کہہ رہے تھے، اسی طریقے سے یہاں پر جو پہلا قضیہ ہے اس کو مقدم اور جو دوسرا قضیہ اس کو تالی کہتے ہیں. اس میں جیسے پہلا والا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شمس پر نہا، اس میں دوسرے والے نے آپ نے ایسا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فردنا تو وہ بھی جملہ ہے. جملہ اس طریقے سے نہیں کہ اگر یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، اس طریقے ایسے نہیں، بالکل ایسے نہیں. یہاں پر انفصال ہے. وہ جو لعن اما اذا طلعت الشمس فالنہار موجود، وہ قضیہ متصلہ کا ہے. قضیہ منفصلہ میں جدائی کی بات ہے. جدائی کے لیے عربی زبان میں بہترین جو اسلوب ہے ہمارے پاس اما اور او کا ہے. درست ہے؟ اس کے ذریعے سے جدائی کو بیان کرتے ہیں، یا یہ دونوں میں فرق ہے. اچھا، یہ تقریباً کافی سارے یعنی صفحات ہو گئے. مطلب بالکل آسان ہے. مطلب یعنی آج کے درس میں ایک واو بھی اضافہ نہیں ہے جو آپ منطق مقدماتی میں نہ پڑھ چکے ہو. وہی ہے. دیکھیں آئے تو پہلے کتاب کے مطالب یہی ہیں جو عرض کیے. اگر بعد میں ٹائم مل جاتا ہے تو پھر جو دوسری تعبیرات ہے، دوسری منطق کی کتابوں میں، پرانی منطق کی کتابوں میں جو تعبیرات آئی ہیں، مطلب یہی ہے لیکن الفاظ کبھی کبھار چینج ہوتے ہیں تو ان کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوں. لیکن پہلے اس کتاب کو دیکھ لیں. اقسام القضیہ، القضیۃ حملیۃ و شرطیہ. فرماتے ہیں کہ قضیے کے اقسام، البتہ اقسام اولی پہلے مرحلے میں، القضیۃ حملیۃ و شرطیہ. قضیہ یا حملیہ ہے یا شرطیہ ہے. الحملیہ کہ آغا کا جو اسلوب ہے، پہلے مثالیں دیتے ہیں کہ آپ کا ذہن تھوڑا بنے. الحدید معدن، لوہا معدن ہے. دیکھ رہے ہیں
اس جملات کی ڈگر کو آپ سمجھیے گا کہ کس ڈگر کے ہیں. الربا محرم، سود حرام ہے. الصدق ممدوح، سچ قابل ستائش ہے، تعریف ہے. الکاذب لیس بمؤتمن، جھوٹا انسان قابل بھروسہ نہیں ہوتا، امین نہیں ہوتا. البخیل لا یسود، بخیل آدمی کبھی بھی سردار نہیں بن سکتا، رہبر نہیں بن سکتا. اگر ایک بخیل بندہ ہو نا، وہ اچھا رہبر نہیں بنتا. مثلا عالم نام نہیں لیتا، ایک دوست ہے، شوخی میں کہہ رہے تھے، لیکن بات سچ کہہ رہے تھے کہ وہ فلاں آدمی، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے نا، ماشاءاللہ ہر کوئی رہبر بنتا ہے. یہ ایک یعنی ہر جگہ پر ہے، لیکن ہمارے یہاں خصوصاً ہماری سرزمین اور زیادہ سرسبز ہے قیادت کے مسئلے میں. آئے دن کوئی نہ کوئی قائد ہوتا ہے. تو ایک بندہ ہے آج کل، عالم نام نہیں لے رہا، مناسب نہیں ہے، وہ قیادت کے، ان کے بیانات بھی اسی طریقے کے ہیں، وہ اسی ڈگر پر چل رہے ہیں. تو کسی بندے نے کہا کہ وہ رہبر نہیں بن سکتا. کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ بخیل ہے، کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں ہے. خوب جو بخیل آدمی ہو، یہ صحیح بات ہے، البخیل لا یسود، بخیل رہبر نہیں بن سکتا. بالاخره لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے ہاتھ کھلا ہوا ہونا چاہیے، وگرنہ انسان رہبر نہیں بن سکتا. لہذا البخیل لا یسود. اگر کسی کے ذہن میں، آپ لوگوں کے ذہن میں سے کسی کے ذہن میں خدا نخواستہ یہ قیادت کا شوق ہو، تو یہ ایک اصول ہے کہ البخیل لا یسود. ایسے ایک چیز ہے، انسان پر اگر واجب نہ ہو جائے تب تک کوشش کرے کہ آگے نہ رہے. روایت میں بھی ہے کہ ولا تکن رأسا، کبھی بھی سر نہ بنو، دم بنو، پیچھے رہو، مگر یہ کہ انسان پر واجب ہو جائے اس صورت میں. وگرنہ آگے رہنے کی بہت زیادہ مصیبت ہے. میں نہیں کہتا کہ جس پر معین ہو جائے، اصل مصیبت تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ مجھ پر واجب ہو چکا ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. خلاصے ادھر ادھر وقت ضائع نہ کریں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ ہم لوگوں میں بہت زیادہ بیماری ہے. اگر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس درس و بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان تمام زحمتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جن زحمتوں کے بعد انسان کے ذہن میں یہ معمولی قسم کے مناسب ہو. مگر کیا ہے، دنیا نے کس کے ساتھ وفا کی ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ دنیا داری ہے، اگر خدا کے لیے ہو پھر تو عین دین ہے. لیکن معمولاً یہ ایسی جگہ ہیں کہ عجیب قسم کے خول بنا دیتے ہیں ہم لوگ. مثلا جیسے ہمارے یہاں ایک خطیب ہے نا، بہت اچھا خطیب ہے، تو وہ عجیب مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. معمولاً خطبہ سے آپ کبھی بھی بات کرنا، وہ غلط بات کر کے آئے نا، اگر خطیب ہو باقاعدہ اچھا، وہ غلط بات کر کے آئے، آپ اسے کہیں نا کہ آقا یہ بات اس طریقے سے نہیں، کبھی برداشت نہیں کرے گا، کبھی برداشت نہیں کرے گا. طلبہ کی روحیہ اپنی جگہ پر ہے، طالب علمانہ روحیہ ہو نا، وہ اعتراض سنتا بھی ہے، اعتراض کا جواب بھی دیتا ہے. لیکن یہ جو خطیب ہو گیا نا، یہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے، مزاج ایسا بن جاتا ہے. میں نے آگا تجربہ کیا، معمولاً تجربہ کیا، جو مسلسل صرف اسی طریقے سے خطابت کرتا ہے. میں نہیں کہتا کہ خطابت نہیں کرنی چاہیے، میں بتا رہا ہوں کہ مزاج کیسا بن جاتا ہے. کلن صرف لوگ سننے والے ہوتے ہیں نا، کوئی انکل تو کرنے والا تو نہیں ہوتا، طالب علم تو نہیں ہوتا، اس لیے مزاج ایسا بن جاتا ہے. مزاج ایسا بن جاتا ہے. آپ پلٹ کر یہاں پر آئے تھے، ایک مولانا تھے بڑے معروف خطیب، وہ معمولاً خطبہ غلط پڑھتے تھے. ایک جملہ تھا، موصول ذکر کرتے تھے، اس کا صلہ ذکر ہی نہیں کرتے تھے. تو بڑا نام بھی ہے. کسی دوست کو کہا کہ آقا آپ ان کو جو ہے وہ کیا ہے، سائیڈ میں جا کر کہیں کہ آقا آپ اتنے بڑی معروف شخصیت ہیں، یہ جملہ اس طریقے سے سیٹ کر دیں. تو اس بیچارے نے بھی ایسے ہی کیا، سامنے نہیں کہا، بالکل کونے میں لے کے آقا آپ سے تھوڑا سا کام ہے، اس طریقے سے کر کے لے گیا.
سائڈ میں جا کر کہا کہ آپ جو خطبہ پڑھتے ہیں یہ اس طریقے سے موصول ذکر کرتے ہیں، اس کا صلہ ذکر نہیں کرتے. جائیں آپ جا کر تحقیق کریں کس نے کہا کہ موصول کو صلے کی ضرورت ہے. ایسے بدون مبالغہ جائیں جا کر نحو میں تحقیق کریں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی. میں سمجھا کہ شاید جو ہے وہ کیا ہے آپ کو تنہائی میں بھی کہنے سے تشیع کی نمائندگی کرتے مناسب ہو، لیکن جب یہ ذہنیت ہے کہ جائیں جا کر تحقیق کریں کہ موصول کو صلے کی ضرورت ہوتی ہے یا نہ. اب آپ خود بتائیں کہ یعنی فرعونیت کس عروج پر ہے. یعنی تھوڑا سا انسان نہیں کر سکتا برداشت، حقیقت ہے. مگر یہ بہرحال خدا نہ کر اس طریقے سے ہمارے مزاج بنے. خوب روحانی کا مولوی بنتا ہے اس کا اپنا مزاج، خصوصاً اگر مدرس وغیرہ ہو تو ان میں بیماری ہوتی ہے، سب کو جاہل سمجھتے ہیں. یعنی ہے آگا یہ اخلاقی ایسے، یعنی شیطان کسی کو سائڈ نہیں چھوڑتا، ہر سائڈ سے آتا ہے. یہ جو سورہ اعراف کی آیت ہے اس کے ذیل میں تفسیر المیزان کو دیکھیے گا کہ میں یمین سے آؤں گا، شمال سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا. یہ کیسے آتا ہے؟ خوب صراط مستقیم پر بیٹھا ہے نا. صراط مستقیم تو حصی نہیں ہے کہ مادی ہو، اس کا دایاں بایاں آگے پیچھے ہو. کیا ہے مرحوم علامہ کہتے ہیں وہاں پر دائیں سے مراد یہ ہے کہ یعنی اچھائیوں کے باب سے بھی وارد ہوں گا. فقط یہ نہ سمجھے کہ شیطان برائیوں کے باب سے وارد ہوتا ہے، اچھائیوں کے باب سے بھی وارد ہوتا ہے. دائیں بائیں جانب سے آتا ہوں، برائیوں کے باب سے وارد ہوتا ہوں. آگے سے آتا ہوں، مستقبل کے بڑے بڑے سنہری خواب دکھا کر اس باب سے وارد ہوتا ہوں. یہ کر لو گے، یہ کر لو گے، یہ کر لو گے. اگر پیچھے سے آتا ہوں نیک نامی کے باب سے، اولاد کے باب سے، اولاد کے لیے کیا کیا ہے، بعد والے میرے لیے کیا کہیں گے. خوب یہ ہمیشہ دنیا ہے، یہ ساری چیزیں دنیا ہے. یعنی شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا. فقیہ کو فقاہت کے باب سے وارد ہوتا ہے، خطیب کو خطابت کے باب سے وارد ہوتا ہے، ہر ایک کی طرف وارد ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ اس طریقے سے آتا ہے ان چیزوں کی طرف. وگرنہ قسم سے اگر ہمارے اندر یہ خود روحانیت نہ آئے اور یہ چیزیں نہ آئے تو واللہ آپ کتنے بھی یعنی اصلاً علامت الدہر بن جائے، اصطلاحات کا اصلاً ڈھیر لگاتے، ہیچ فائدہ ہی نہ دارے. حجاب اندر حجاب، ایک ظلمت پہ ظلمت بڑھتی جاتی ہے، ظلمت پہ ظلمت بڑھتی جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں. وگرنہ علم کا کام ہے انسان کے دل کے اندر نورانیت پیدا کرے، اطمینان پیدا کرے. بے یقینی کی کیفیت ہوگی، آگا اضطراب میں مبتلا ہوگا. یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس نے میرے لیے یہ کہہ دیا، میں ایسا ہوں، وہ تو جاہل آدمی ہے، لوگ ہماری قدر نہیں کرتے. یہ ساری بیماری ہے، یہ شیطان کی زبان ہے. اس طریقے سے واقع میں سے بے بخشید ہے ایسے ہی مصیبت. البخیل لا یسود سے وارد ہوئے. وبتدقیق هذه الامثلہ نجدو، فرماتے ہیں کہ ان مثالوں پر دقت کرنے سے ہم پاتے ہیں، کس چیز کو پاتے ہیں؟ یہ ان کل قضیۃ منها لها طرفان. اوپر دیکھیں مختلف قضایا ذکر کیے، ان قضایا میں سے ہر ایک قضیے کے دو طرف ہیں. ان کل قضیۃ منها کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ امثلہ. احسنتم. ان مثالوں میں سے ہر قضیے کے دو طرف ہیں. ونسبۃ یعنی ان کل قضیۃ منها لها طرفان ونسبۃ بینہما، دو طرف ہیں اور ان کے مابین ایک نسبت ہے. ومعنی هذه النسبہ، اس نسبت سے مراد کیا ہے؟ فرماتے اس نسبت کا معنی اور مفہوم یہ ہے ومعنی هذه النسبہ اتحاد الطرفین، دونوں طرف متحد ہے. اگر دونوں طرف متحد ہیں یعنی کیا؟ یعنی وثبوت ثانی للاول، ثانی کو آپ اول کے لیے ثابت کر رہے ہیں، درست ہے. او نفی الاتحاد والثبوت، اگر قضیہ سالبہ ہو یا اتحاد اور ثبوت کی نفی کی جا رہی ہے، جیسے الکاذب لیس بمؤتمن یا البخیل لا یسود. وبالاختصار، آگا اختصار کے ساتھ ہم کہتے ہیں نقولو
معناہا ان ھذا ذاک، معنی یہ بنے گا یہ وہ ہے، درست ہے، او ھذا لیس ذاک، یا یہ وہ نہیں ہے۔ فیصح تعریف الحملیت بانہا، فیصح یعنی ایمکن، پس ممکن ہو جائے گا حملیہ کی تعریف کرنا اس طریقے سے، ما حکم فیہا بثبوت شیء لشیء او نفیہ عنہ، یعنی نفی شیء عن شیء، ما وہ قضیہ ہے کہ حکم فیہا جس قضیے میں حکم کیا جاتا ہے، کس چیز کا حکم کیا جاتا ہے؟ بے ثبوت شیء لشیء، اس کا نائب فاعل کیا ہے؟ ما کا، ما حکمہ کا، آگے گفتی پھر فیا کہاں جائے گی؟ احسنتم، تو یہ با کیا ہے پھر؟ احسنتم، کلام منفی میں با زائدہ آتا ہے۔ ما حکم فیہا اصل میں ثبوت شیء لشیء، یہ با زائدہ ہے۔ ما حکم فیہا بثبوت شیء لشیء او نفیہ عنہ، یا ایک شے کی دوسری شے سے کیا کی جائے؟ نفی کی جائے۔ الشرطیہ مثل اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود ولیس اذا کان الانسان نماما کان امینا۔ قضیہ شرطیہ میں سالبہ کا اگر ترجمہ کرنا چاہے نا، پہلے آپ لیسا کا ترجمہ نہ کریں، پورے قضیے کا ترجمہ کر دیں، بعد میں لیسا کو ڈال دیں، یعنی ایسے جب بھی انسان نمام ہو تو وہ امین ہوگا، ایسے نہیں ہے، ترجمہ آسان ہوگا۔ چغل خور سمجھ میں آیا؟ یہ ترجمے کا آسان طریقہ ہے، وگرنہ آپ ممکن ہے کہ اس لیسا کو فقط قضیہ شرطیہ متصلہ کے پہلے قضیے کے ساتھ آپ مخصوص کر دیں، کیونکہ اس لیسا کو ڈالنا ہے اس اتصال پر، دو قضیوں کے درمیان جو اتصال ہے نا، اس پر آپ لیسا کو لے کر جائیں۔ جب بھی انسان نمام ہو تو وہ امین ہوگا، ایسے نہیں ہے، کیونکہ اکثر جو میں نے دیکھا ہے ترجمہ کرتے ہیں نا، وہ لیسا کو فقط پہلے قضیے کے ساتھ مخصوص کرتے تھے۔ نہیں ہے جب انسان نمام، تو غلط ہے۔ اگر آپ ایسے ترجمہ کریں نہیں ہے جب انسان نمام تو امین ہو مثلا، اس میں تھوڑا سا الجھتا ہے انسان، لیکن ہم ڈائریکٹ ان دو قضیوں کے مابین جو اتصال ہے اس پر لیسا کو ڈالنا چاہتے ہیں۔ جب بھی انسان نمام ہو تو امین ہو، ایسے نہیں ہے۔ روشن شد؟ اللفظ اما ان یکون مفردا او مرکبا، لفظ یا مفرد ہے یا مرکب ہے۔ کیا لفظ یا مفرد ہے یا مرکب ہے؟ اگر یہاں پر دو جملے کہاں ہیں سید سجاد؟ دو جملے کہاں ہیں یہاں؟ ہم نے کہا نا دو قضیوں کے مابین انفصال کی نسبت یا اتصال کی نسبت۔ اللفظ اما ان یکون مفردا او مرکبا، یہاں پر دو قضیے کون سے؟ نہ وہ گزر گیا، یہ جو اذا کان الانسان نما کان امینا، آپ بتائیں یہ مرکبہ جملہ ہے؟ یہ بھی حقیقت میں یعنی ان یکون مرکبہ ہے۔ توجہ کریں، مباحثہ وغیرہ کرتے ہیں اس کا، ٹائم دیتے ہیں اس کو، یا اس کے ساتھ وہی سوتیلی ماں والا تو نہیں کرتے، ٹائم وغیرہ دیتے ہیں نا اچھے طریقے سے۔ وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِمَّا أَن يَكُونَ كَاتِبًا أَوْ شَاعِرًا، ایسے نہیں ہے، اس کا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ انسان یا کاتب ہے یا شاعر ہے،
درست ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ انسان یا کاتب ہے یا شاعر ہے، انسان یا کاتب ہے یا شاعر ہے، ایسے نہیں ہے، درست ہے؟ وَعِنْدَ مُلَاحَظَةِ هَذِهِ الْقَضَايَا نَجِدُ، جب ان قضایا کا ملاحظہ کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا؟ أَنَّ كُلَّ قَضِيَّةٍ مِّنْهَا لَهَا طَرَفَانِ، یہاں پر بھی ان مثالوں میں بھی ہر ایک مثال میں ہر قضیے کے دو طرف ہیں، کہ وہما وہ دونوں طرف قضیتان بالاصل، جو اصل میں دونوں طرف کیا تھے؟ قضیے تھے۔ ففی المثال الاول، پہلی مثال کو دیکھیں، لولا اذا وفاء الجزا لکان قولنا اشرقت الشمس خبرا بنفسه، آپ کے یہاں خیرن لکھا ہوا ہے، میرے پاس لکھا ہوا ہے خیرن بنفسه، ہونا چاہیے خبرا بنفسه۔ فرماتے پہلی مثال میں اگر اذا اور فائے جزا نہ ہوتے تو ہمارا جو یہ قول ہے اشرقت الشمس بذات خود خبر تھا، یعنی بذات خود قضیہ ہے، اشرقت الشمس بذات خود ایک قضیہ ہے۔ وَكَذَا النَّهَارُ مَوْجُودٌ، اور اسی طریقے سے النَّهَارُ موجود، وَهَكَذَا بَاقِي الْأَمْثِلَةُ، اور اسی طریقے سے بقایا مثالیں بھی ہیں۔ وَلَكِنْ لما جمع المتکلم بین الخبرین ونسب احدهما الى الاخر جعلهما قضیة واحدة واخرجهما اما كان علیہ کہ من کون کل منهما خبرا یصح سکوت علیہ۔ لما ماضی پر داخل ہو تو اس کا معنی شبیہ شرط و جزا ہوتا ہے، لمحہ توقیتیہ زمانیہ کہتے ہیں، تو شرط و جزا کی طرح کارنا ہو، اس کو بھی شرط اور جزا کی ضرورت پڑتی ہے، درست ہے؟ لما جمع کی یہی صورتحال ہے یہ، لما جمع المتکلم بین الخبرین ونسب احدهما الى الاخر، یہ شرط کی منزلت پر ہے، جزا کی منزلت کی، جواب کی منزلت پر ہے، جعلهما قضیة واحدة واخرجهما اما كان علیہ، یہ جواب کی منزلت پر ہے۔ دوسرے لفظوں میں خود یہ عبارت قضیہ شرطیہ متصلہ ہے نا، خود یہ عبارت کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، لیکن جب متکلم نے دو خبروں کے مابین جمع کیا، ان دونوں کو ملایا اور ایک جملے کی یا ایک خبر کی دوسری خبر کی طرف نسبت دی تو کیا قرار دیا؟ جعلہما قضیۃ واحدۃ، ان دونوں قضیوں کو ایک قضیہ بنا دیا۔ وَأَخْرَجَهُمَا عَمَّا كَانَا عَلَيْهِ، اور جس حالت پر وہ تھے اس حالت سے ان کو نکال دیا۔ کس حالت پر تھے؟ کہ ہر ایک جداگانہ قضیہ تھا، اب جب کہ اس نے ان دونوں کو ملایا تو اب ہر ایک قضیہ نہیں ہے۔ یہ نقطہ سمجھے ذرا، مثلا یہاں پر دیکھیں، اگر اذا کے بغیر خالی اشرقت الشمسوں کو دیکھیں، فا کے بغیر النہار موجودن کو دیکھیں، جملہ ہے نا، یہ بھی جملہ ہے یہ بھی جملہ ہے، لیکن جب اذا داخل کر دیا، اب خالی دیکھیں اذا اشرقت الشمس جملہ ہے؟ خالی اذا اشرقت الشمس ہے جملہ؟ نا، مرکب ناقص ہو جائے گا۔ خالی فالنہار موجود جزا مرکب ناقص ہے، کہہ رہے آغاز میں اشرقت الشمس اور النہار موجود جدا جدا جملے تھے، لیکن جیسے ہی ان دونوں کو آپس میں جمع کیا تو وہ ہر ایک جو جدا گانا جملہ تھا اس جملے ہونے سے خارج ہو گیا۔ روشن ہوا مطلب؟ یہ عبارت ہے۔ وَلَكِنْ لَمَّا جَمَعَ الْمُتَكَلِّمُ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَنَسَبَ أَحْدَهُمَا إِلَى الْآخَرِ جَعَلَهُمَا قَضِيَّةً وَاحِدَةً، دونوں کو ایک قضیہ بنا دیا۔ وَأَخْرَجَهُمَا أَمَّا كَانَ عَلَيْهِ،
اور جس حالت پر وہ تھے اس حالت سے خارج کر دیا. کس حالت پر تھے وہ؟ من بیان کر رہی ہے اما یعنی ان ما، اس ماں کو بیان کر رہی ہے. کس حالت پر تھے وہ؟ من کون کل منہما خبرن، کہ دونوں میں سے ہر ایک خبر تھا کہ یسے ہو سکوت علیہ، کہ جس خبر پر سکوت کرنا درست تھا. اس حالت سے ملا کر خارج کر دیا. اب جداگانہ ہر ایک خبر نہیں ہے. اذا اشرقت الشمس خبر نہیں ہے، فالنہار موجود خبر نہیں ہے. دونوں کو ملائیں تو خبر بنے گا. یا اللہ، روشن شد. فَإِنَّهُ خود وضاحت کر رہے ہیں. فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ، اگر وہ کہتا اذا اشرقت الشمس وسکت، اور خاموش ہو جاتا، فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُرَكَّبًا ناقصًا، تو اس کو شمار کیا جاتا مرکب ناقص. اگر وہ فقط کہتا اذا اشرقت الشمس، تو یہ کیا شمار ہوتا؟ مرکب ناقص شمار ہوتا. کما تقدم فی بحث المرکب، اگر نئی باتیں تو ہم آپ کو نہیں بتا رہے، بحث مرکب میں یہ مطلب گزر چکا ہے. وَأَمَّا هَذِهِ النِّسْبَةُ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ، بین الخبرین، الخبرین بالاصل کا الخبرین کے ساتھ تعلق ہے، درست ہوگا. لیکن یہ جو نسبت دو خبروں کے درمیان ہے، البتہ خبرین بالاصل جو اصل میں خبریں تھیں، اصل کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ احسنتم، بارک اللہ. کیونکہ اب نہیں ہے، جب ان کو ملا دیا تو ہر ایک جدا خبر نہیں ہے. وہ جو اصالتاً خبریں تھیں، ان دونوں کے مابین جو نسبت ہے، فلیست ہی نسبت ثبوت والاتحاد، وہ نسبت ثبوت اور اتحاد نہیں ہے جیسے قضیہ حملیہ میں تھا کہ ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کر رہے تھے. یہاں پر ایک شے کو، ایک قضیے کو دوسرے قضیے کے لیے ثابت تھوڑی کر رہے ہیں، دو قضیوں کے مابین اتصال یا انفصال کی بات کر رہے ہیں. تو روشن ہے. کل حملیہ، جیسا کہ حملیہ میں ایسے تھا. حملیہ میں کیا تھا؟ نسبت ثبوت اور نسبت اتحاد تھی. فلیست ہی نسبت ثبوت والاتحاد کل حملیہ، جیسا کہ حملیہ میں ایسے تھا. لِأَنَّهُ، کیوں بھئی یہاں پر نسبت ثبوت اور اتحاد نہیں ہے؟ لِأَنَّهُ لَاتِّحَادَ بَيْنَ الْقَضَايَا، خب قضایا کے درمیان تو ایسے اتحاد نہیں ہوتا، ثبوت و شیئن لشیئن کی بات نہیں ہوتی. بل، تو پھر کیا ہے بھائی؟ بل ہی اما نسبت الاتصال والتصاحب والتعلیق، یا تو وہ نسبت اتصال و تصاحب و تعلیق ہے کہ تینوں سے مراد ایک ہی چیز ہے. صحیح ہوگا؟ اتصال یعنی ملے ہوئے آپس میں، تصاحب یعنی ہمراہی، تعلیق یعنی ایک دوسرے پر معلق ہے. اے تعلیق ثانی علی الاول، تعلیق یعنی دوسرا پہلے پر متوقف ہے. اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، فالنہار موجود متوقف اشرقت الشمس پر. درست ہے؟ مطلب آسان ہے، عبارت بہت لمبی کی ہوئی ہے. اور نفی ذالک، یا اتصال کی نفی کر رہے ہیں، جیسے کہا لیس ولیس اذا کان الانسان نماما کان امینا. ایسے نہیں ہے کہ انسان، یعنی انسان اگر امین ہو تو وہ اگر انسان نمام ہو تو وہ امین ہو، ایسے نہیں ہے. خوب چغل خور انسان کہاں ہوتا ہے؟ امین ہوتا ہے؟ وہاں کی پہنچانا وہاں، وہاں کی پہنچانا وہاں، یہی ہوتا ہے. وَإِمَّا نِسْبَةُ التَّعَانُدِ وَالْإِنفِصَالِ وَالتَّبَايُنِ، کہ ان تینوں سے بھی مراد ایک ہی ہے. بل ہی اما نسبت الاتصال و اما نسبت التعاند، یہ دونوں کے درمیان اناد ہے. تعاند یعنی اناد، دونوں کے درمیان دشمنی ہے. انفصال ہے، جدائی ہے، تباین ہے، جدائی ہے. یا اس کی نفی، انفصال کی نفی. کل مثالین للاخیرین، جیسے آخری جو دو مثالیں تھیں، اللفظ اما یکون مفردا او مرکبا، یا لیس الانسان اما یکون کاتبا او شاعرا. آگا ومن جمیع ما تقدم نستطیع، جتنی باتیں آپ کو اتنی لمبی چوڑی ہم نے بتائی، تھکایا،
من जमीए मा तक़द्दम नस्ततियो, हम कुदरत पैदा करते हैं। किस चीज़ की कुदरत पैदा करते हैं? कि अन नस्तंतिज इद्दत उमूरिन, चंद उमूर का नतीजा ले। भले बेफरमाए। अगर ये जुमला अगर हमारे पास आए, कोई पूछे कि भाई ये किसमें कितने कज़िए हैं, तो क्या कहेंगे? एक कज़िए। एक कज़िए शर्ती है, क्योंकि वो असल में कज़िए थे, लेकिन अब तो फ़कत एक कज़िए शर्ती है, इसको एक ही कज़िए शर्तिया कहेंगे। दुरुस्त है आवाज़? खूब चंद अम्र समझ में है। पहला अम्र अल अव्वलो तारीफ़ुल कज़ियत शर्तिया, कज़िया शर्तिया की तारीफ़। बेअन्नहा, कि बेताकी कज़िया शर्तिया ये है, मा हुकिम फ़ीहा बेवजूद निस्बतिन बैन कज़ियतिन व उख़रा औला वजूदिहा। अगर कज़िया शर्तिया वो कज़िया है कि जिसमें हुक्म किया जाता है, मैं इसका तर्जुमा आसान लफ्ज़ों में ऐसे आपको बता रहा था, दो कज़ियों के दरमियान किसी निस्बत के होने का या निस्बत के न होने का। बाकी लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो ऐसे होगा, वो कज़िया शर्तिया है कि जिसमें हुक्म किया जाता है निस्बत के होने का, किसके दरमियान? बैन कज़ियतिन, एक कज़िया व उख़रा, दूसरे कज़िये के माबैन, एक कज़िया और दूसरे कज़िये के दरमियान, एक कज़िये और दूसरे कज़िये के दरमियान। कि ये उर्दू में तरकीब इस्तेमाल नहीं होती, इसको उर्दू में अगर कहें यानी दो कज़ियों के दरमियान। दुरुस्त है? औला वजूद है या निस्बत के न होने की बात की जाए। खूब, ये पहला नुक्ता समझ में आया। दूसरा अशर्तियत मुत्तसिलतुन व मुनफसिला, ये भी समझ में आया। अस्सानी, ये बात जो गुज़श्ता उमूर से समझ में आ रही, उसमें से दूसरा अम्र ये भी समझ में आया कि अन्न शर्तियत तनक़सिमु इला मुत्तसिलतिन व मुनफसिला, शर्तिया तकसीम होता है मुत्तसिला और मुनफसिला के दरमियान। क्यों? इसलिए कि वो जो दो कज़ियों के दरमियान निस्बत दो हालतों से खाली नहीं। ले अन्न निस्बत, क्योंकि वो जो निस्बत इनकानत हियल इत्तिसाल बैनल कज़ियतैन व तअलीक इहदाहुमा अलल उख़रा, फरमाते इसलिए कि जो दो कज़ियों के दरमियान निस्बत है, या तो इस तरीके से कि दो कज़ियों के दरमियान फ़कत इत्तिसाल की निस्बत है और एक दूसरे पर मुअल्लक़ है, या उसकी नफ़ी है। दुरुस्त है? कल मिसालैनिल अव्वलैन, जैसे पहले वाले दो मिसालें थी। फ़हियल मुसम्मात बिल मुत्तसिला, उसको क्या कहते हैं? मुत्तसिला कहते हैं। व इनकानत हियल इन्फिसाल, और अगर वो निस्बत इन्फिसाल और इनाद की हो, कि उन दोनों कज़ियों के दरमियान क्या है? इन्फिसाल पाया जाता है। व इनकानत हियल इन्फिसाल वल इनाद बैनहुमा यानी बैनल कज़ियतैन और नफ़ी ज़ालिक, या उसकी नफ़ी की बात की जा रही है। कल मिसालैनिल अखीरैन कि फ़हियल मुसम्मात बिल मुनफसिला, इसको क्या कहते हैं? मुनफसिला। खूब, तीसरा नुक्ता जो समझ में आया, ये मतलब क्योंकि वो जदीद मतलब नहीं, वही बात है। असालिसु अन्नल क़ज़ियत बिजमीए अक़सामिहा सवाउन कानत हमलियतन औ मुत्तसिलतन औ मुनफसिला तनक़सिमु इला मूजबतिन व सालिबा। अगर इस बात हो तो मूजबा, अगर सल्ब हो तो सालिबा। दीजिए इसको मूजबा न कहिएगा, मूजबा। क्या? सालिबा, मूजबा। क्यों भैया? फरमाते हैं इसलिए कि लिअन्नल हुक्म फ़ीहा, इसलिए कि इन कज़ियों में जो हुक्म है, इनकान बिनिस्बतिल हमले अविल इत्तिसाल अविल इन्फिसाल, अगर हुक्म निस्बत हमलिया का हो, यानी हमल के होने की बात हो, इत्तिसाल की बात हो, इन्फिसाल की बात हो, तो उसको क्या कहेंगे? मूजबा कहेंगे। व इनकान बिसल्बिल हमले अविल इत्तिसाल यानी बिसल्बिल इत्तिसाल अविल इन्फिसाल यानी बिसल्बिल इन्फिसाल फ़हिय सालिबा। और अगर सल्ब हमल की बात की जाए, अगर सल्ब इत्तिसाल की बात की जाए या सल्ब इन्फिसाल की बात की जाए, उसको क्या कहेंगे? सालिबा। रोशन है ना? अगर खुद हमल, खुद इत्तिसाल, खुद इन्फिसाल की बात करें तो मूजबा है, और अगर इनके सल्ब की बात करें तो सालिबा है। दीजिए आसान है बात है बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल करूं आपसे, कज़िये हमलिये मूजबा में तो हमल होता है, हाँ, कुल्लो इंसान हैवानुन। खूब, सालिबा में तो हमल नहीं होता। आप कहते हैं अल इंसानो लैसा बे हजरिन,
نفی ہے نا, حمل کی نفی کر رہے ہیں نا. نفی حمل ہو رہا ہے. نہ 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 نہ, نفی کو حمل تھوڑی کر رہے ہیں, حمل کی نفی کر رہے ہیں. اگر یاد ہو آپ کو منطق مقدماتی میں ہم نے کہا تھا قضیہ معدولۃ المعمول اور قضیہ سالبہ محصلۃ المعمول میں فرق ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ قضیہ موجبہ کی بات کر رہے ہیں, منتہا وہ معدولۃ المعمول ہے. زید غیر قائم, زید نابینا ہے, یہ قضیہ موجبہ ہے سالبہ ہے؟ یہاں پر آپ نفی کو حمل کریں, زید نابینا ہے, یہ سالبہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں حکم کو سلب کر رہے ہیں نا. ہاں تو پھر حمل کیسے, حملیہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ سوال تو یہی کر رہا ہوں. قضیہ سالبہ میں سلب الحمل ہے نہ کہ حمل السلب ہے. حمل السلب تھوڑی ہے. سلب کو صحیح سے 2 منٹ رکیں بس, ابھی آپ بار بار ادھر دیکھ رہے ہیں, 2 منٹ ٹھہرے. قضیہ سالبہ میں کیسے ہے؟ اسی طریقے سے قضیہ سالبہ متصلہ, وہاں پر بھی اتصال کی نفی کر رہے ہیں. لیس اذا کان الانسان نماما کان امینا, اتصال کی نفی کر رہے ہیں. خب ان کو کیسے آپ متصلہ کہہ رہے ہیں؟ یا لیس الانسان اذا کان کاتبا او کان شاعرا مثلا, یا او شاعرا, انسان یا کاتب ہے یا شاعر ایسے نہیں ہے. خوب انفصال کی آپ کیا کر رہے ہیں؟ نفی کر رہے ہیں. تو ان کو تو نہیں کہنا چاہیے نا. کیسے آپ کہتے ہیں کہ حملیہ یا موجبہ یا سالبہ؟ حملیہ تو بنتا وقت موجبہ ہے, سالبہ تو بنتا ہی نہیں ہے. سالبہ میں کہاں پر آپ ثبوت کی بات کر رہے ہیں؟ متصلہ یا موجبہ یا سالبہ ہے؟ موجبہ ہی فقط متصلہ بنتا ہے, سالبہ تو متصلہ نہیں ہے, اتصال کی بات نہیں ہے. نہ حمل وجود نہ دار این اشتباه آقا حسن هم گفتن هیچ نه اونجا چیزی ثابت نمیکنیم, چیزی ثابت نمیکنیم. نه ببینید یہاں پر آپ جو اس سلب کو لے کر جا رہے ہیں, کس پر لے کر جا رہے ہیں؟ اس انفصال پر لے کر جا رہے ہیں. انسان یا کاتب ہے یا شاعر ہے ایسے نہیں ہے. یہ جو انفصال ہے اس انفصال پر لے کر جا رہے ہیں آپ. یہ قضیہ شرطیہ میں ایسے ہم نے کہا نا سالبہ منفصلہ میں اس انفصال پر سلب جا رہا ہے, اتصال میں اس اتصال پر سلب جا رہا ہے, حملیہ میں اس حمل پر سلب جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ قضیہ حملیہ جو سالبہ ہے وہاں پر آپ تو اگر حمل کو سلب کر رہے ہیں نا. ہاں بھلے یا اس اعتراض سے پتہ چلتا ہے وہ تعریف بھی غلط ہو, وہاں پر نفی کو ہٹاؤ. میں کہہ رہا ہوں کہ اصلاً یہ ایسا اشکال ہے جو بتا رہا ہے کہ وہ تعریف بھی غلط ہے. مستشکل تو ایسے کہہ سکتا ہے, کہے گا کہ بھائی تعریف بھی تو آپ نے ہی کی ہے نا, غلط کی ہے ہمارے اعتبار سے. کہاں قضیہ حملیہ بنتا ہے؟ کسی چیز کو ثابت بھی کر سکتے ہیں, اس کی نفی بھی کر سکتے ہیں. تو حملیہ تو نہیں ہوا نا. آپ مثلا کیسے جہاں پر نفی کر رہے ہیں اس کو کیسے حملیہ کہہ رہے ہیں, جہاں پر نفی کہہ رہے ہیں اس کو کیسے متصلہ کہہ رہے ہیں؟ نہ ہونے کو ہم حمل کر رہے ہیں. نہ یہ پھر وہی بات جو آغا حسن نے شروع میں کہی تھی, پھر آغا نے کی, پھر آپ کہہ رہے ہیں وہی بات. یہ چلے آج اس کو یہاں پہ روکتے ہیں. گزشتہ جو منطق مقدماتی کا آپ نے خلاصہ تو ماشاءاللہ لکھا ہوا ہوگا نا, اس میں جا کر آپ مراجعہ کیجئے گا, قضیہ معدولہ کی بات دیکھیے گا. ہم آئیں گے چند دنوں میں یہاں پر بھی پڑھیں گے, لیکن اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا. معدولہ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں کیا؟ ایسے تو نہ کریں. معدولۃ المحمول پڑھائے بابا, یہ تو پڑھائے. خب جواب ایک کلمہ ہے, اتنا لمبا چوڑا آپ کو سسپینس میں. چلے ٹھیک ہے, وقت بھی ختم ہو رہا ہے, تھوڑا سا سوچئے گا آپ بھی. حق کے کلام یہ ہے کہ اس کو حملیہ نہیں کہنا چاہیے, متصلہ نہیں کہنا چاہیے, لیکن کیونکہ اطراف میں موجبہ جیسا دکھتا ہے لہذا اس کو بھی وہی نام دیا. منطق پہ اشکال ہو گیا. مگر میشے منطق پر بو علی سینا اشکال نہیں کر سکے, آپ کہاں کریں گے؟ بتائیں. نام دینے میں شباہت ما کافی ہے, یہ خود آپ پڑھیں, ادبیات کا بھی اصول ہے, دوسری جگہ آپ کا بھی.
صرف شباہت ما کافی ہے، کیونکہ سالبہ تینوں میں حملیہ کا سالبہ دیکھیں وہ موجبہ کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، کس بات میں؟ موضوع اور معمول رکھنے میں۔ متصلہ سالبہ جو ہے وہ کیا موجبہ کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، متصلہ منفصلہ سالبہ کس کے ساتھ؟ موجبہ کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ ایک منٹ عبارت کو دیکھیں، ایک منٹ صرف، ایک منٹ۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا، پس اس بنا پر جو ہم نے موجبہ اور سالبہ کی تعریف کی، فَلَيْسَ مِنْ حَقِّ السَّالِبَةِ أَن تُسَمَّىٰ حَمْلِيَّةً أَوْ مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً، اس بنا پر جو اوپر آپ نے ذکر کیا، اس بنا پر سالبہ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اس کو حملیہ کہیں یا متصلہ کہیں یا منفصلہ کہیں، سالبہ کو نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا سَلْبُ الْحَمْلِ، کیونکہ وہاں پر آپ حمل کو سلب کر رہے ہیں، اور سلب الاتصال ہے، یا اتصال کو سلب کر رہے ہیں، اور سلب الانفصال ہے، یا انفصال کو سلب کر رہے ہیں۔ حق یہ بنتا ہے کہ سالبہ کو یہ نام نہیں دینا چاہیے۔ وَلَٰكِنَّ تَشْبِيهًا لَهَا بِالْمُوجَبَةِ سُمِّيَتْ بِاسْمِهَا، لیکن اس سالبہ کو موجبہ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہ دونوں سالبہ کے اطراف موجبہ کے اطراف جیسے ہیں، لہذا سمیت باسمہا، یعنی سمیت سالبۃ باسم موجبہ۔ وَيُسَمَّى الْإِيجَابُ وَالسَّلْبُ كَيْفَ الْقَضِیَّہ، ایجاب اور سلب کو کیف قضیہ کہتے ہیں، درست ہے آقا؟ لِأَنَّهُ يُسْأَلُ بِكَيْفَ الْإِسْتِفْهَامِيَّةِ عَنِ الثُّبُوتِ وَعَدَمِهِ، کیونکہ کیف استفہامی کے ذریعے سے اس کے ثبوت اور عدم ثبوت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ تمام شد اشکال و جواب۔ یہ تھا کیف، بھلے کیف کیفیت اس جملے کی، یہ سالب ہے یا موجب ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ بھلے اس کو کیف قضیہ کہتے ہیں نا، یہ زیادہ اچھا، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، اوپر والی بات سے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ یہ تو جواب نہیں، اس کو کہا یہ تو جدا مطلب کہہ رہا۔ اوپر والی بات یہ ہے نا عزیز من، اوپر والی بات کہہ رہا ہے کہ نام دینے میں مناسبت ما کافی ہے، وگرنہ وہ ہمیں بھی پتہ ہے اور ہم ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ سالبہ کو اگر حق کے مطلب دیکھا جائے تو سالبہ کو نہ حملیہ کہہ سکتے، نہ متصلہ نہ منفصلہ، کیونکہ وہاں پر سلب الحمل ہے، سلب الاتصال ہے، سلب الانفصال ہے۔ لیکن کیونکہ قضیہ سالبہ ادھر سے حملیہ رکھے ادھر سے موجبہ رکھے، زید قائم، زید لیس بقائم، زید لیس بقائم اطراف میں زید قائم کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، جیسے وہاں پر موضوع اور معمول ہے، یہاں پر بھی موضوع و معمول ہے، درست ہے؟ تو مضامین مقابل چیزیں دیگے نہ جاری۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج